This is cinema, my darling. ویلکم جی. آج پاکستانی فلم پوسٹر اسٹڈیز کے حوالے سے ہمارا یہ آج کا لیکچر ہے. یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اور پچھلے پروگرام میں یا لیکچر میں ہم نے 63 اور 64 کی فلموں کو جو ان کے پوسٹرز کو اسٹڈی کیا تھا. آج ہم اسٹڈی کریں گے پاکستان میں ریلیز ہونے والی وہ فلمیں جو 1965 اور 1966 میں ریلیز ہوئی تھیں. 65 کا خاص واقعہ جو ہے وہ پاک بھارت جنگ تھی، لیکن ہم ابھی اس لیے اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس کی اسٹڈی نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ فلمیں جو 1965 میں ریلیز ہوئی ہیں ظاہر ہے یہ بننا شروع ہوئی تھیں اس سے پہلے. ہاں 1966 کے بعد جو فلمیں آئیں گی تو وہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ پاک بھارت جنگ کا اثر جو ہے وہ ہمارے سینما پر کیا رہا. اور دوسری بات یہ ہے جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے، میرے کچھ لوگوں نے جو کمنٹس بھی دیے ہیں، ہسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فلموں کو تو میں اس لیے 2 سال فی الحال کر کے لے رہا ہوں کہ بہت زیادہ فلمیں ریلیز ہوئی تھیں اور اتنے پوسٹرز تھے کہ ان سب کو تو نہیں ہو سکتا. سلیکٹڈ پوسٹرز کو ہم نے سلیکٹ کیا تو 2 سال کے لیے کیا. اسی لیے اگر ہم ایک عہد کی تصویر لیں، یہ جو فلمیں بن رہی تھیں، یہ جو فلمیں ان سالوں میں ریلیز ہوئی، ظاہر ہے یہ بننی شروع ہوئی تھیں پہلے سے، اور ان پہ جو پہلے کے اثرات تھے. معاشرہ جب ہے جو سینما میں جھلک ہم دیکھتے ہیں تو وہ سیاست، معاشرت اور ثقافت اور معاشیات، یہ سب چیزیں مکس ہوتی ہیں، اور سیاسی جو دور ہے اس کا اثر بہت پڑتا ہے ہمارے ثقافت پہ اور ہماری معاشیات پہ. پہلے 1958 سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ مختصراً تو میں نے بتایا. بات یہ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، میرا خیال ہے، آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. تاریخ کی کتابیں بھی بھری ہوئی ہیں، آپ خود تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ہم الزام دیتے ہیں کہ جمہوریت کو ختم کر دیا گیا 1958 میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت تھی کہاں. آپ کے ہاں تو وہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہوا اس کو چھوڑے، ہم آگے کی بات کریں 1947 سے، تو جو سیاستدان سامنے آئے، جو سیاسی جماعتیں، ایک تو ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو شروع سے ہی رہا ہے وہ مغربی اور مشرقی پاکستان کا. یہ بہت عجیب تھا کہ کہا گیا کہ جی صرف مذہب کے نام پہ یہ دونوں خطے اکٹھے ہیں. بھائی اگر مذہب کے نام پہ ہی ہونے تھے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، تو پھر اس وقت دنیا میں کتنے ہی مسلمان ممالک ہیں، ان کی ایک حکومت کیوں نہیں ہے؟ ان کے آپس میں اختلافات کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ کلچرلی دونوں حصے بالکل مختلف تھے، ان کی ثقافت بہت فرق تھی، اور دونوں لوگوں میں جو حصے تھے ان کے لوگوں میں زبان کا فرق تھا، ان کی سوچ کا فرق تھا، ان کی تعلیم کا فرق تھا. اگر ہم نے ایک ملک بنانا ہی تھا تو اس فرق کو کم کیا جاتا پہلے دن سے ہی کوشش کی جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں. ہم پہلے دن سے ہی اختلافات کا شکار رہے. پھر جو طبقہ ہمارا اس وقت حکمران تھا اس میں 2 طبقے بہت نمایاں تھے. ایک تو بیوروکریسی تھی جو انگریز دور سے ہمارے پاس آئی، اور انہوں نے وہ جو انگریزی کلچر تھا، جو ان کی ٹریننگ تھی، جو ان کی سوچ تھی، اسی کو اڈاپٹ کیا اور آگے بڑھایا، بلکہ اس کو مزید تقویت دی. دوسرا طبقہ جو سیاستدانوں کا تھا اس وقت، وہ 95% جاگیردار تھے، لینڈ لارڈ تھے، وڈیرے تھے، چودھری تھے. دونوں ملکوں، دونوں سائڈ پہ میں بات کر رہا ہوں، دونوں طرف ایسے ہی تھا. تو وہ اپنے مفاد کی جنگ لڑتے رہے، وہ اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ پالیسیاں بناتے رہے. عام آدمی تو اس وقت بھی کہیں نہیں تھا، اس کو نظر انداز کر دیا گیا. اور جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم تھا اس میں یہ اویئرنیس کی کوشش ہی نہیں کی گئی کہ عوام کو بتایا جاتا کہ جمہوریت ہے کیا، آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں. یہ تعلیم دی جاتی تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی. تو یہ پہلے کی بات تھی. 58 میں جب یہ سیاستدان ناکام ہوئے، چونکہ ان کے مفادات ٹکراتے رہے، تو مجبوراً، اور بیوروکریسی کا اپنا رول تھا، تو فوج کو آنا پڑا، اس کی جو بھی وجوہات ہوں.
لیکن فوج کو مجبور کیا گیا آنے کے لیے سیاستدانوں کی نااہلی نے، اور یہی بات جب جنرل ایوب خان نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے بھی سیاستدانوں پہ الزام عائد کیا، کرپشن کے کیسز اوپن ہوئے، سیاستدانوں کو نااہل کیا گیا، اور 58 میں جب مارشل لا لگتا ہے تو یہ دیکھیے کہ 1 سال بعد 59 میں ہی پاکستان میں بنیادی جمہوریتوں کا ایک تصور جو تھا وہ ایوب خان لے کے آئے۔ مقصد یہ تھا کہ جمہوریت کو نچلی سطح پر، اب میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، یہ تفصیل ہم ایوب خان کے دور کی ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں پہ بات کریں گے جب ہم فلموں کو اسٹڈی کریں گے، سلور اسکرین کے ذریعے ہم پاکستان کی تاریخ کو لائیں گے، تو اس میں ہم یہ ڈسکس کریں کہ چونکہ پوسٹرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پوسٹرز میں زیادہ تک ثقافت ہے، ہم سیاست کی زیادہ بات اس میں ہے نہیں۔ تو بریفلی ایک انٹروڈکشن ہے اپنے طالب علموں کے لیے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں کہ حالات کیا تھے۔ بیسک ڈیموکریسیز میں جب لایا گیا کہ مقصد تھا کہ نچلی سطح پہ عوام میں اختیارات دیے جائیں، کنسیپٹ بہت اچھا تھا، آئیڈیا بہت اچھا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تو وہی جو خاندان تھے، جو وڈیرے جاگیردار، جو انگریزوں کے دور کے تھے، جو چلے آ رہے تھے، وہ اسی نظام میں داخل ہو گئے، اور وہ جو بنیادی نچلی سطح پہ بھی عام آدمی پیچھے رہ گیا، اور انہی لوگوں نے پھر آ کے حکومتیں بنانا شروع کر دیں۔ ایوب خان نے سیاستدانوں کا الزام لگایا، پھر ایک مسلم لیگ، اب کنونشن مسلم لیگ بنا لی، وہ پھر خود ایک سیاست میں انوالو ہوئے، اور انہی سیاستدانوں کا انہوں نے سہارا لیا، اور یہ چیز بعد میں ہمیں ضیاء الحق کے دور میں بھی نظر آئی، پرویز مشرف کے دور میں بھی نظر آئی۔ تو جب آپ انہی سیاستدانوں کا سہارا لیں گے اور انہی کو پھر لائیں گے تو پھر وہ سسٹم آپ ٹھیک نہیں کر پائے، وہ سسٹم وہیں کا وہیں رہا۔ تو یہ ایوب خان کی ناکامی کے بڑے اسباب میں یہ بھی تھا۔ ایوب خان کی جو ناکامی کے اسباب تھے اس میں یہ بھی تھا، پھر ایسٹ ویسٹ جھگڑا چل رہا تھا، اس کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہیے تھا لیکن وہاں بھی نہیں کیا گیا، وہ اپروچ چونکہ سیاسی نہیں تھی، دماغ جو تھا وہ سیاسی نہیں تھا میرے ذاتی خیال میں۔ اور پھر اس میں اختلاف، لیفٹسٹ موومنٹس اس وقت بہت چل رہی تھی، سوویت یونین کا جو پروپیگنڈا تھا اس کا اثر و رسوخ تھا، وہ ادب کے ذریعے، آرٹ کے ذریعے، سیاست کے ذریعے وہ اپنے نظریات پھیلا رہے تھے، اور اس کا مقابلہ کر رہے تھے صرف ہمارے پاس جو ویسٹرن انفلوئنس تھا، امریکہ تھا، اور پھر ہمارے مذہبی جو دائیں بازو کے جماعتیں تھیں۔ چونکہ ایوب خان نے کچھ فیملی لاز وغیرہ انٹروڈیوس کرائے، کچھ لیگل ریفارمز کرائیں، جس پہ دائیں بازو کے جو مذہبی ہمارے رہنمات تھے یا جماعتیں تھیں وہ بھی ایوب خان کے خلاف ہوئیں۔ اسی طرح چونکہ وہی وڈیرے جو جاگیردار پھر سامنے آئے تو انہوں نے بھی سسٹم کو ہائی جیک کیا۔ تو ایوب خان کی ناکامیوں میں یہ سارے سلسلے شامل تھے۔ پھر سب سے بڑی ناکامی کا سبب ہمارا جو نفسیاتی کردار ہے، ہمارے ہاں شروع میں بھی تھا، اب بھی ہے، بیوروکریٹ ہو، سیاستدان ہو، آرمی کے جو ٹیک اوور کرتے ہیں گورنمنٹ ان میں ہو، ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں۔ سارا طبقہ جو ہے، سب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی عقل مند ہیں اور ہم ہی سب کچھ کریں گے، عوام کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ تو عوام کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور عقل مند لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگ ملک میں ہیں، انٹیلیجنشیا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا۔ لیکن ایوب خان نے بھی تمام طاقت چونکہ اپنے ہاتھ میں رکھی، سینٹرلائزڈ کیا، اور ان پہ الزام اور بھی بہت سے تھے کہ جی وہ امریکہ کے پرو امریکن تھے، حالانکہ میرے ذاتی خیال میں یہ غلط ہے۔ کہا جاتا ہے تاریخ کو تاریخ کے طور پہ پڑھنا چاہیے۔ چائنا کے ساتھ پہلی بار آپ کے تعلقات جنرل ایوب خان کے دور میں ہوئے، انہوں نے پاک چائنا کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا، اور یہ شاہراہ جو ہماری ریشم ہے، یہ جو کراکرم ہائی وے ہے، یہ بننا، اس کا جو آغاز تھا ایوب خان کے دور میں ہوا، یہ ایگریمنٹ اس وقت ہوا تھا۔ ایوب خان نے سوویت یونین سے بھی تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم ون سائیڈڈ ویو ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ امریکہ سے تعلقات ظاہر ہے ان کی ایک مجبوری تھی یا ایک نظریہ تھا، وہ ایک الگ جگہ ہے، وہ ہوئے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کامیابی ایوب خان کے دور میں بہت زیادہ ہوئی۔ جب میں بار بار بات کرتا ہوں اربنائزیشن کی، انڈسٹریلائزیشن کی، تو یہ ایوب خان کی پالیسیز ہی تھیں۔ اس ملک کو انڈسٹری کا تحفہ ایوب خان نے ہی دیا، یہ ان کا بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ آپ کے پاس تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، ایگریکلچر ریفارم جو تھیں وہ بھی ہوئیں، وہ اور بات ہے کہ ان پہ عمل ہوا نہیں ہوا، کس طریقے سے ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک کوشش کی گئی ایگریکلچر ریفارم کی۔ اسی طرح
اکانومی بھی ہمیں ریفارم نظر آیا، پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوئی اس دور میں. یہ پلس پوائنٹ ہیں جو ایوب خان کے دور کے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا. اب یہ ہم نے تھوڑا سا جائزہ لیا کیوں انڈسٹریلائزیشن ہوئی، تو پھر وہ ناکام کیوں ہوئی. اربنائزیشن کو پوری طرح پلان نہیں کیا گیا ہوئی، تو اگر اس کی پلاننگ کی جاتی تو شاید آج کراچی کا رخ کچھ اور ہوتا، لاہور کا چہرہ کچھ اور ہوتا. یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو آئیے اب اپنا پوسٹرز کی طرف چلتے ہیں، چونکہ جو ہمارا اصل کام ہے ان پوسٹرز کو اسٹڈیز کرنے ہیں. تو پہلے شروع کرتے ہیں 1965 میں ریلیز ہونے والی فلمیں اور ان کے پوسٹرز کو. جی، پہلا پوسٹر پنجابی فلم ڈولی کا، اور اس کا نام اور اس پوسٹر پہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں خاتون کی اور مرد کی، تو یہ پنجابی کلچر کے مطابق ڈولی ہماری رسم میں، ہماری کلچر میں تھی. ایک رسم میں آتی تھی کہ دلہن کو ڈولی میں رخصت کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ کلچر ختم ہو رہا تھا چونکہ جدید ذرائع آ گئے تھے، گاڑیاں آ گئی تھیں. تو ڈولی چونکہ ختم ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمارے کلچر میں، خاص طور پہ پنجاب کے کلچر میں بہت اہمیت رکھتی تھی. تو یہ پوسٹر اسی کی نمائندگی کرتا ہے. اگلا پوسٹر اردو فلم ہے سرتاج، اور شوہر کی جو ہمارے معاشرے میں مذہبی حوالے سے اور ہمارے ثقافتی لحاظ سے اہمیت ہے وہ عیاں ہے. لیکن میں اس پوسٹر کو لوں گا ویمن امپاورمنٹ کی حیثیت سے. آپ اگر غور سے دیکھیں تو ایک خاتون ہے جو شاید ایک معذور شوہر کو لے کے جا رہی ہیں گاڑی میں. تو یہ ویمن امپاورمنٹ ہے کہ خاتون گھر بھی سنبھالتی ہے، شوہر کو بھی سنبھالتی ہے، اور خاتون جو ہے وہ صدیوں سے ہمارے معاشرے میں کام کرتی آئی ہے. پتہ نہیں کیوں ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی، لیکن اس وقت جو 60s کا دور تھا اس میں خواتین باہر آنے لگ گئی تھیں، اور ایک ورکنگ لیڈی کا کنسیپٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں آ چکا تھا. اردو فلم فیشن کا یہ پوسٹر نام بھی ظاہر کرتا ہے کہ فلم کا موضوع اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں اسی نام کے مطابق. خواتین کے جو دو تصویریں ہیں اس میں ہیئر سٹائل دیکھ لیں، مرد کا ہیئر سٹائل دیکھیں. خاتون نے ایک کیپ پہنی ہے جو کہ ویسٹرن سٹائل کی ہے، اور یہ ویسٹرن جو اثر تھا وہاں سے جو ہم کچھ لوگ ہمارے باہر سے پڑھ کے آ رہے تھے وہ یہاں آئے، یا یہاں انگلش فلمیں نمائش پذیر ہوتی تھیں، اور ایک طبقہ تھا جو ان کو دیکھتا تھا اور انہی کے انداز کو اپنایا کرتا تھا. خاص طور پہ جو بڑے شہر تھے، بگ سینٹرز جو بن رہے تھے اربنائزیشنز میں، تو وہاں ایک خاص طبقہ جس کو ہم اپر کلاس کہتے تھے وہ بن رہی تھی، اور اس کا جو انداز تھا وہ فیشن کہلایا، جو بعد میں ایک بالکل ہمارا ایک کلچرل لفظ بن گیا فیشن. اور اسی دور سے پھر اس فیشن لفظ کا بھی آغاز ہوا. ہیر سیال ہماری ایک فوک داستان، رومانوی داستان. ایسی فلمیں جو ہیں وہ ہمارا کلچر بھی ظاہر کرتی ہیں، ہمارا ادب بھی ظاہر کرتی ہیں، اور پھر جو ہماری رومانٹسزم ہے ہم وہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ ہم کس طرح اپنی پرانی داستانوں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں. ہم زندگی کے مسائل سے جب گھبرا جاتے ہیں، موجودہ حالات سے ہم بھاگنا چاہتے ہیں، فرار حاصل کرتے ہیں، تو اگر ہم اس طرح کی فلموں میں جاتے ہیں اور 2-3 گھنٹے وہاں بیٹھتے ہیں تو پرانا ماضی، ہمارے روایات، ہماری تاریخیں، ہمارے جو زبانی قصے ہیں وہ ہمارے جو سوچ ہے اس کا ایک حصہ بنتے ہیں، اور ہم وقتی طور پہ اپنے آپ کو ان میں گم کر دیتے ہیں اور موجودہ مسائل سے ہٹ جاتے ہیں. تو رومانٹسزم کی ایک مثال تھی یہ پوسٹر. اور اسی مائنڈ سیٹ کی، یعنی رومانٹسزم کے لیے اظہار کرتی ہے ایک اور فلم کوہ کاف جو ریلیز ہوئی. ایک آپ کہہ لیں فینٹسی، ایک قصہ، ایک جو بناوٹی قصہ ہے جس میں حقیقت کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے دیکھنے والوں کو اور دنیا بھر میں فینٹسیز جو ہیں وہ آتی ہیں. لیکن یہ زیادہ تر اب اس دور میں بھی آتی ہیں کہ جب معاشرے میں ایک ابتری ہو، اور اس ابتری میں لوگ پھر وہی بات کہ ہم سکون ڈھونڈتے ہیں، تو ایسی داستانیں زیادہ، اس طرح کی کہانیاں مقبولیت حاصل کرتی ہیں. عید مبارک کا یہ پوسٹر ہماری ثقافت، ہمارے مذہبی روایات ان کی عکاسی کرتا ہے کہ جو تہوار ہیں، عید ہمارے ہاں ایک بڑا سمبولک تہوار ہے، ایک مذہبی فریضہ بھی ہے اور خوشی کا ایک دن بھی ہے. اور اس کے بارے میں بہت سی محاورے بھی ہیں، باتیں بھی ہیں کہ عید کا دن ہے تو اس دن کے لیے شکوے بھلا کے گلے مل جانا چاہیے. تو یہ ساری روایات اگر اس پوسٹر کو دیکھیں
تو ہمارے ذہن میں آتی ہیں. تو ہماری جو مذہبی اور جو معاشرتی روایات ہیں، یہ پوسٹر اس کی عکاسی کرتا ہے. چوکیدار کا یہ پوسٹر ہمارے جو شہر تھے یا گاؤں تھا، اس میں چوکیدار کا کنسیپٹ باقاعدہ طور پہ انگریزوں کے دور میں متعارف ہوا تھا. اس سے پہلے شاید نہیں تھا. تو انگریزوں کے دور میں یہ چوکیدار رکھے جاتے تھے جو کہ ڈاکوؤں سے یا چوروں سے لوگوں کو بچاتے تھے اور آگاہ کرتے تھے. یہ پھر باقاعدہ طور پہ حکومت نے چوکیدار بھرتی کرنے شروع کیے جب اس وقت پولیس کا سسٹم اتنا نہیں تھا اسٹیبلش. تو اس کے بعد پھر یہ چوکیدار کی جگہ پولیس نے لے لی، اور لیکن پھر بھی چوکیدار ساتھ ساتھ چلتے رہے، جو کہ آج تک ہے. یہ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کا تصور بھی وہیں سے آیا ہے. تو ہمارے کلچر میں جو چوکیدار کا ایک کردار تھا وہ اس پوسٹر سے اور اس فلم سے بالکل ظاہر ہو رہا ہے. دیوداس بنگالی زبان کا ایک مشہور ناول جس پہ بھارت میں اس سے پہلے فلم بنی جس میں دلیپ کمار نے کردار ادا کیا تھا اور بہت کامیاب ہوئی تھی، اور دلیپ کمار نے اس سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا تھا. پاکستان میں بھی اسی طرح ناولوں پہ بہت سی فلمیں بنی ہیں. تو یہ بھی ایک ناول پہ بننے والی فلم تھی دیوداس، جس کا بظاہر ڈائریکٹلی ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق تھا نہیں، چونکہ یہ بنگالی ایک پس منظر تھا تو اس وقت، لیکن شاید بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا تو اسی لیے یہ فلم بنائی گئی اور اس ماحول کو بھی دکھایا گیا، اور شراب اور طوائف اور یہ سارا کچھ اس فلم میں شامل تھا، جو کہ شاید ہماری جو ایک خاص طبقہ ہے اس میں تو یہ چیز ہے. خاص طور پہ زمینداروں جاگیرداروں میں اس طرح کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور ایسٹ پاکستان میں تو یہ زیادہ تھا جس کی عکاسی اس فلم میں کی گئی. تیرے شہر میں کا یہ پوسٹر، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ 1960 کی جو دہائی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں شہروں کا تصور لے کے آئی. باقاعدہ طور پہ جو شہر ہیں، اربنائزیشن ہوئی اور بڑے شہر جو ہیں وہ بننا شروع ہوئے. تو باقاعدہ اب تیرے شہر کا لفظ استعمال کیا گیا. اب وضاحت کر دی گئی کہ گاؤں الگ ہیں اور شہر الگ ہیں، اور دونوں کا جو کلچر ہے وہ مختلف ہے. دونوں کا اب اس سے جو لباس ہیں، شہر کا لباس ہے، جو رہنے کا انداز ہے، جو گھروں کا انداز ہے، جو گھروں کی سیٹنگ ہے اس میں، وہ ڈیفرنٹ ہے اس سے کہ جو دیہاتوں میں ہے. تو یہ وہی اربنائزیشن کو لے کے آگے بڑھا ہے یہ پوسٹر. فلم مجاہد کا یہ پوسٹر ہمارے رومانٹسزم کی علامت، وہی ہمارے جو جذباتی لگاؤ ہے ہماری تاریخ کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، ہماری روایات کے ساتھ، یہ فلم بھی اسی کی عکاسی کرتی نظر آتی ہے. اور اس کا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اداکار ہیں، ظاہر ہے ایک پیریڈ ڈرامہ ہے، پیریڈ فلم ہے، تو اس دور کے لباس جو ہم دیکھتے تھے کہ مسلم ممالک میں خاص طور پہ تھے، یہ وہ اس کی عکاسی کر رہا ہے. فلم آرزو کے پوسٹر پہ یہ بنی تصویر جو ہے ایک رقاصہ کی ہے. وہ رقاصہ جو بازار حسن میں ناچتی ہے، جس کو ہم عرف عام میں طوائف کہتے ہیں. اب عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم پری پارٹیشن لکھنؤ کا یا دلی کا یا وہاں کا کلچر لیں، خاص طور پہ لکھنؤ کا، تو وہاں تو طوائف ایک ادبی چیز تھی. جو وہاں کے شرفا وہاں جایا کرتے تھے، وہاں سے اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے، بلکہ وہاں سے شعر و ادب کی تعلیم وہ حاصل کیا کرتے تھے. اور وہ جو ناچنے والی تھی، وہ صرف ناچنے والی نہیں ہوتی تھی، وہ اس کے پاس شعر و شاعری کا ایک علم ہوتا تھا، تہذیب ہوتی تھی، اس کا ایک اپنی ثقافت تھی. لیکن ہمارے ہاں یہ چیز نہیں تھی. جو پاکستان میں علاقے تھے جیسے لاہور ہے، یا اس کو گردنوا میں یا لاہور کا جو بازار بڑا مشہور ہوا، وہاں اس کو اچھائی کی علامت نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ نیگیٹو ایک امپیکٹ تھا، اور کہتے تھے کہ جو اس کو ہم نے کوٹھے کا نام دے دیا، انہوں نے بازار حسن کا دیا، ہم نے کوٹھے کا نام دیا تھا. جو کوٹھے پہ گیا تو وہ ظاہر اس کے ساتھ شراب اور جوا اور یہ سب مکس ہو جاتے تھے. اور جس کسی کو ہم خراب بتاتے تھے کہ اس کا کردار خراب ہے یا یہ تباہ ہو گیا معاشرتی حوالے سے، تو وہ اس کو ہم بتاتے یہ تھے کہ وہ اڈے کوٹھے پہ جایا کرتا ہے. تو طوائف کا یہ روپ جو تھا وہ مختلف تھا دونوں ثقافتوں میں، اور یہ چیز ہماری فلم میں جو ادھر فلم میں بنی اس میں بہت نمایاں نظر آتا ہے. اب جو پوسٹر آپ کے سامنے ہے پنجابی فلم ایک سی چور، اور بہت واضح ہے، ایک بالکل ہمارا ٹریڈیشنل دیہاتوں میں پہنے جانے والا خاتون کا لباس.
یہ پنجابی کلچر کا لباس تھا، دیہات کی عکاسی کر رہا ہے، وہی ان اپوزیشن ٹو سٹی، ان اپوزیشن ٹو اربنائزیشن، جو ہمارا رورل کلچر ہے وہ اس میں آپ کو نظر آیا۔ فلم بہانہ کا یہ پوسٹر، یہ فلم مشرقی پاکستان میں بنی، اور ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ وہاں جو فلمیں بنی ان کے کردار اور ان کی کہانیاں جو ہیں وہ 99% رومانس پہ تھی، اور ان کے موضوعات ہیں وہ ہمارے ہاں بننے والی فلموں سے، جو ہمارے پنجابی فلمیں بنتی تھی یا اردو بھی، ان سے بہت مختلف تھے۔ شاید اس کی وجہ وہاں کی ثقافت تھی، وہاں کا ادب تھا، اور وہاں کے جو مسائل تھے وہ کچھ اور تھے۔ زمینی حقائق یہی تھی کہ ہمارے ہاں جو ثقافت تھی، ہمارے ہاں جو ادب تخلیق کیا گیا، اس میں کوئی اور مسائل تھے، کوئی اور معاشرہ تھا۔ مشرقی پاکستان میں بالکل ہمیں اسے مختلف ایک فضا نظر آتی ہے، اور جو یہی وجہ بنی سیاسی طور پہ بھی دونوں ونگز کی علیحدگی کا آگے جا کر، جس کو کہ ان ڈفرینسز کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ 1965 کی فلموں کے پوسٹرز کا ہم نے جائزہ لیا، اور اب آگے بڑھتے ہیں۔ فلم پوسٹرز 1966 میں ریلیز ہونے والی چند منتخب فلموں کے جو پوسٹرز ہیں، اب ان کو دیکھتے ہیں۔ 1966 کی فلم کو، 1966 کا آغاز ہم کرتے ہیں ارمان فلم کے پوسٹر سے۔ جی، ارمان وہ فلم جس نے ہمیں وحید مراد اور زیبا جیسے سٹارز دیے۔ وحید مراد جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ اربنائزیشن اور شہر کا تصور ابھرا، تو وحید مراد اس شہری ایک نوجوان کی علامت بن کے ابھرے۔ ان کا انداز، ان کا بولنا، ان کا لباس، اور کچھ فلموں میں جہاں انہوں نے کوئی ڈانس سٹیپس لیے، کوئی کالج اسٹوڈنٹس کا رول کیا کالج اسٹوڈنٹ کا، تو وہ ایک علامت تھے اس شہر کی۔ اور ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ ہمارے ہاں پنجابی فلمیں چونکہ زیادہ ڈومینیٹ کر رہی تھیں، اور اس میں ایک پنجابی ہیرو کا کنسیپٹ تھا۔ اردو ہیرو جو اس سے پہلے آ رہا تھا، جو سنتوش کمار اور درپن جو رول کر رہے تھے، تو وہ ہمیں اس میں جھلک نظر آتی تھی اس کلچر کی یا اس ثقافت کی جو ان علاقوں میں تھے جو کہ بھارت میں تھے۔ چونکہ وہ لوگ پاکستان مائیگریٹ کر کے آئے تھے، تو وہ اس ماحول کی عکاسی کر رہے تھے، ان کا انداز، ان کے ڈریسز، تو وہ ہمیں پری پارٹیشن ایرا جو تھا اس میں دکھائی دیتا تھا۔ آفٹر پارٹیشن جو ہم دیکھتے ہیں ایرا، تو اس میں جو پہلا ہیرو ہمیں نظر آتا ہے اردو فلموں میں، وہ وحید مراد تھے، کہ جنہوں نے یہاں کے جو شہری نوجوان ہے اس کو پورٹری کیا اور اس کو سامنے پیش کیا، اور اسی لیے وہ ایک دم پاپولر بھی ہوئے۔ جی، پوسٹر پہ بنا ہوا جو چہرہ ہے، گھوڑے ہیں، اور 2 میل اور فیمیل کریکٹر ہیں، اور فلم کا نام یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جاگ اٹھا انسان اس دور کے جو سیاسی حالات تھے اس کو، اور کس طرح اس دور میں اویئرنیس آنی شروع ہو گئی تھی۔ ایوب خان کی بیسک ڈیموکریسی کے بعد جو حالات بدلے، تو عوام نے پھر اٹھنا شروع کیا تھا۔ یہ پازیٹیو فیکٹ تھا ایوب خان کی حکومت کا کہ جب شروع میں انہوں نے کچھ اقدامات کیے تو ملک میں لا اینڈ آرڈر قائم ہوا، ملاوٹ ختم کر دی گئی، مہنگائی کو کنٹرول کیا گیا۔ تو یہ شروع کے جو اثرات تھے وہ کچھ ہمیں فلموں میں نظر آئے، اور عوام میں بھی تھوڑا سا شعور آیا، جو کہ بعد میں ہماری سیاسی تاریخ میں پھر بڑھ نمایاں آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام جو تھا وہ بھی اسی عوامی شعور کی نمائندگی کر رہا تھا، جو کہ شروع ہوا ایوب خان ایرا سے۔ جی، پوسٹر پہ بنی ہمارے ایک فوجی جوان کی تصویر یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس وقت جو سیاسی حالات تھے، سیاسی حکومتوں کے خاتمے کے بعد جب فورسز نے ڈائریکٹ کنٹرول سنبھالا، تو انہوں نے اپنا ایک امیج بلڈ کرنا شروع کیا، اور ان کے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ فوری اقدامات تھے، جس سے ملک میں امن و سکون ہوا، لا اینڈ آرڈر پہ کنٹرول ہوا، ملاوٹ کا خاتمہ ہوا، انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی، لوگوں کو نوکری ملنی شروع ہوئی، شہروں میں آبادیاں بڑھنی شروع ہوئیں۔ تو بڑے پازیٹیو سٹیپس تھے، جس سے کہ فورسز کا جو امیج ہے وہ بہت بہتر ہوا، وہ ڈیولپ ہوا، اور یہ اچھا امیج جو ہے اس وقت کے سینما میں ہمیں پھر نظر آنا شروع ہوا اسی دور سے 65-66 سے۔ پنجاب کی جو ثقافت ہے اس میں اگر ہم دیکھیں، خاتون ہمیشہ پیسی ہوئی نہیں رہی، خاتون بہت مضبوط بھی رہی ہے پنجاب کے روایات میں، اور ابھی بھی اس وقت بھی تھا۔
بعض خاندانوں میں، قبیلوں میں خواتین نے جو ہے وہ سرداری بھی کی. وہ چودرائن کا جو ایک روپ تھا وہ بھی خاتون کا تھا. اور بعض گھرانے ایسے تھے کہ جہاں زندگی کے تمام اہم فیصلے جو تھے وہ ماں، نانی یا دادی کرتی تھیں. تو خواتین کا بہت اہم رہا کردار. یہ پوسٹر بھی ماجدی جٹی اسی جو ہماری ثقافت ہے جہاں خواتین کی اہمیت ہے وہ دکھا. اور خاتون بالکل جنگجو کردار بھی ادا کرتی رہیں دیہاتوں میں. اس میں آپ دیکھیں نیزہ ہے، اور خاتون کا جو لباس ہے اور خاتون کا جو انداز ہے وہ بڑا جنگجوانہ ہے، ایک دلیرانہ ہے. وہ خاتون جو باہر نکلتی ہے، جو کنٹرول کرتی ہے علاقے کو، جو خاندان کو کنٹرول کرتی ہے. یہ بہت پازیٹیو آسپیکٹ تھا ہمارے کلچر کا، جس کو میرے خیال میں نظر انداز کر دیا گیا. اور ویسٹرن جو پروپیگنڈا تھا اس کے اثر ہم نے یہی کہا کہ خاتون، ہمارے ہاں تو خاتون کو کوئی رول ہی نہیں ہے، کوئی اس کا وقار ہی نہیں ہے. کچھ حد تک کہیں تو یہ بات درست ہے لیکن مکمل طور پر نہیں. یہ پوسٹر بھی یہ ظاہر کر رہا ہے. یہ اب کنٹراسٹ دیکھیں کہ پہلے ماجدی جٹی کا پوسٹر آپ نے دیکھا اور اب پردہ کا پوسٹر آپ دیکھیں. یہ کنٹراسٹ ہے ہمارے پنجاب کے دیہاتی کلچر کا اور جو بعد میں شہر میں کلچر ڈیولپ ہوا اس کا. شہر کی عورت مشرقیت لیے ہوئے تھی، کچھ ڈری سہمی سی تھی، کچھ شہر کے ماحول میں وہ اس طرح ابھری نہیں تھی. وہ اگر ورکنگ لیڈی کے طور پہ بھی آئی تو مردوں کے زیر اثر تھی، اور اس میں پردے کا تصور اور اس کا مشرقی ہونا، گھریلو ہونا، یہ باتیں تھیں. لیکن دیہات میں جو پنجاب کے خاص طور پہ دیہات تھے اس میں خاتون جو تھی وہ شروع سے ہی کھیتوں میں کام کر رہی تھی. وہ بڑی ڈومیننٹ تھی، وہ باہر بھی جاتی تھی، وہ دلیر تھی. اس میں مشرقیت اس طرح کی نہیں تھی جو ہمارے شہری یا پڑھے لکھے کلچر میں تھی. تو اس میں فرق تھا. اور یہ دونوں پوسٹر اگر آپ ان کو دیکھیں آمنے سامنے تو یہ فرق ہمیں بہت واضح نظر آتا ہے. زمیندار کو ہیرو بناتا ہوا یہ پوسٹر، جو زمیندار کا رول تھا، جاگیردار کا، چونکہ وہ ڈومیننٹ تھے اس وقت پالیسی سازی میں بھی، وہ اسمبلی میں تھے، وہ سیاست میں تھے، وہ بیوروکریسی میں تھے، ایون فلم کی جو انویسٹمنٹ تھی فلم پروڈکشن کی اس میں بھی وہ انوالو تھے. تو جاگیردار کا رول جو ہے وہ بہت نمایاں نظر آتا ہے ہمیں، خاص طور پہ پنجابی فلموں میں. اردو میں بھی ہے پر پنجابی میں زیادہ تھا. اور یہ پوسٹر بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں خاتون بظاہر فرنٹ پہ ہے، مین پہ آپ نے خاتون کو دکھا دیا چونکہ یہ کمرشل تقاضا تھا، اٹریکٹ کرنا تھا لوگوں کو. لیکن جو پیچھے مرد کا چہرہ ہے، ایک جاگیردار کا، ایک زمیندار کا چہرہ ہے، اور زمیندار کا جو رول ہے معاشرے میں، یہ پوسٹر اس کی عکاسی کرتا ہے. جلوہ فلم کا یہ پوسٹر، جس طرح میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ ہمارے ہاں ایک نیا کلچر جنم لے رہا تھا. انڈیا سے آنے والی ثقافت اور یہاں کی لوکل ثقافت یہ جب آپس میں مل رہے تھے، اس میں جو آپ کو لباس نظر آئے گا مین کردار کا، وہ جو بھارت کی، جو وہاں سے لوگ مائیگریٹ ہوئے، وہ جو ان کا کرتا پاجامہ اور ٹوپی جو تھی یہ وہاں کی علامت تھی. ہمارے ہاں، ہمارے کلچر میں یہ جو پاکستان میں اس طرف تھا وہاں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن بعد میں یہ یہاں بھی آئیں. تو اس طرح دو کلچر ملے اور یہ اچھی بات تھی. کلچرز ملتے رہتے ہیں اور ایک نیا کلچر جنم لیتا ہے اور تبھی ایک مضبوط معاشرہ جنم لیتا ہے. ہمیں اسی چیز کو مزید ایکسپوز کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید ہم اس میں بھی ناکام رہے اور یہ ہم کر نہیں سکے. نظام لوہار کا یہ پوسٹر، نظام لوہار، اس میں ایک آپ کو سکھ بھی کریکٹر نظر آئے گا. نظام لوہار جیسے کردار ہمارے جو آزادی تھی اس میں، تحریک آزادی میں بہت نمایاں ہیں. برٹش دور میں اس طرح کے بہت سے کردار تھے جو کہ انگریزوں نے ان کو ڈاکو ڈکلیئر کیا تھا. اور ہمارے ہاں بھی وہ ڈاکو اس لیے بنے قانون کی نظر میں کہ وہ جاگیرداروں کے خلاف تھے. وہ جاگیردار جو انگریزوں کی پشت پناہی کرتے تھے، وہ جاگیردار جن کو انگریزوں نے زمینیں دی ہوئی تھیں. لیکن یہ لوگ اصل میں آزادی چاہتے تھے انگریزوں سے، اور اسی لیے یہ ان جاگیرداروں کے خلاف تھے. اور یہ جو ڈاکے ڈالتے تھے وہ انہی جاگیرداروں کے گھروں میں ڈالتے تھے. تو یہ ڈاکو مشہور ہو گئے. لیکن جو عوام تھی وہ ان کے کریکٹر کو کچھ اور سمجھتی تھی. انہوں نے ان کو ہیرو بنایا.
اور یہ سلسلہ جو ہے ہماری فلموں میں ایسے کئی کردار تھے جن پہ بعد میں فلمیں بنی، اور یہ ایک پوسٹر نظام لوہار کا بھی اسی طرح کا ایک جو کردار تھا وہ ہے۔ پنجابی فلم پرونا کا یہ پوسٹر، پرونا جو ہے وہ آپ اردو میں کہہ لیجئے کہ مہمان یا پردیسی کے کنسپٹ میں آتا ہے، اور اس کی تصویر ظاہر کرتی ہے، اس میں شہر کا کلچر بھی آپ کو نظر آئے گا، دیہات کا بھی، جو دو خواتین ہیں وہ ایک شہری ماحول جیسی ہیں، ان کا ڈریس انداز بالوں کا، اور دوسری کا جو دوپٹہ اور انداز ہے وہ دیہاتی ہے۔ آپ کو ایک فوجی جوان کی تصویر بھی نظر آئے گی، جیسا میں نے پہلے کہا کہ فوج کا جو ایک اچھا امیج بلڈ ہوا تھا 60s کے شروع میں، وہ اب سامنے آنا شروع ہوا تھا، اور فوج کو اس اچھے امیج کو بہت سے کرداروں نے پورٹرے کیا ہماری فلموں میں، اور ہم یہ 60s کی فلموں میں بھی اور بعد میں بھی ہمیں یہ رول نمایاں نظر آئے گا۔ جناح کیپ کو، شیروانی کو اور پاجامہ کو ہم نے قومی لباس تو قرار دے دیا، لیکن ہم اپنی ثقافت میں یا کلچر میں اس کو لا نہیں سکے، اس لیے کہ جو پاکستان کے علاقے تھے اس وقت، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، تو ان میں یہ لباس پہلے نہیں تھا۔ اس کو اگر آپ نے قومی لباس بنایا، اس لیے بنایا کہ یہ چونکہ ان علاقوں میں نہیں تھا تو ہر علاقے کا اپنا اپنا لباس تھا۔ سیاسی وجہ تو یہ تھی کہ اگر ہم کسی بھی ایک علاقے کے لباس کو لیتے تو اس سے دوسرے علاقے کے لوگوں پہ جو ہے وہ اثر پڑتا، تو اس معاملے سے بچنے کے لیے ایک ایسا لباس لایا گیا کہ جو یہاں تھا ہی نہیں، تو اب اگر آپ اس کو لا رہے ہیں تو اس کو آپ نے رائج کرنا تھا آفیشیلی، سرکاری طور پہ یا غیر سرکاری طور پہ، ثقافتی طور پہ۔ اگر ہم اپنی فلموں میں ہی اس کو لے کے آتے تو اس کو ہم متعارف کروا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں۔ بہت کم فلمیں ہیں جس میں ہمیں یہ لباس جو ہے وہ ہیرو جو ہے اس نے یہ لباس پہنا۔ یہ اس فلم کے پوسٹر میں جناح کیپ تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ٹائی اور کوٹ پہن لیا، تو وہ بھی مکمل طور پہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہ وہ ناکامیاں ہیں جو سیاسی اور ثقافتی سطح پر ہم نے کی، اور ہمیں ماننا چاہیے کہ اگر ہم اس طرح کی غلطیاں نہ کرتے تو شاید آج ہماری سیاسی اور معاشی اور ثقافتی تاریخ جو ہے وہ مختلف ہوتی اور ہمارا حال بھی مختلف ہو سکتا تھا۔ جی، یہ تھا ہمارے آج کا جو جائزہ 1965 اور 1966 میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلموں کے پوسٹرز کا۔ ہم نے مختصراً اپنی سیاسی، ثقافتی، معاشی جو تاریخ تھی اس کا جائزہ لیا۔ تفصیل سے ہم تاریخ ضرور پڑھیں گے اور دیکھیں گے، لیکن جب ہم فلموں پہ تبصرہ کریں گے، پاکستانی فلموں کو جب ہم لے کے ہسٹری تھرو سلور اسکرین میں ہم اس کو دیکھیں گے، تاکہ ہمارے جو ہسٹری کے طالب علم ہیں، جو پاکستان اسٹڈیز کے طالب علم ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ فی الحال ہم ایک جائزہ مختصراً لے رہے ہیں جو کہ ابھی ہم نے لیا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اب 1967 اور 68 کی فلموں کو دیکھیں گے اور ان کے پوسٹرز کو دیکھیں گے۔ تو اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مجھے خوشی ہے جو لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ آپ کی رائے میرے لیے مشعل راہ ہے، میں اسے بہت سیکھ رہا ہوں، اور اسی سے ہی انشاءاللہ ہم آگے اپنے لیکچرز کے ان سلسلے کو چلائیں گے۔ یہ واضح کر دوں کہ یہ جو بھی خیالات ہیں یہ تاریخ میں بیان کر رہا ہوں، میں ذاتی رائے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور تاریخ کو بغیر کسی سیاسی لگاؤ کے بالکل غیر جانبدارانہ طریقے سے ایز اٹ از جو ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ میرا کسی بھی سیاسی نظریے سے یا جماعت سے کوئی وابستگی نہیں ہے، کوئی ایسا میرا خیال نہیں ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ میں جو کچھ بھی دے رہا ہوں غیر جانبدارانہ طریقے سے دے رہا ہوں، اور صرف اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو سینما کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور کس طرح ہم سینما سے کام لے سکتے ہیں اپنے مستقبل کو اچھا کرنے کے لیے۔ بس صرف یہ ایک مقصد ہے اس چینل کا، تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اس سے میرا حوصلہ بڑھے گا اور میں مزید محنت کر کے اس کام کو آپ کے لیے آگے بڑھاؤں گا۔ This is cinema, my darling.